السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور زکوٰۃ۔ آج کل بہت سے لوگ رمضان المبارک کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ ہر حال میں رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، خواہ کسی کا سال دوسرے مہینوں میں کیوں نہ پورا ہو رہا ہو اور خواہ غریبوں کو دوسرے مہینوں میں ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ خوب سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے بلکہ سال پورا ہونے سے ہے۔ لہٰذا جب صاحب نصاب کا سال جس قمری مہینے اور چاند کی جس تاریخ میں مکمل ہو رہا ہو، اس مہینے اور اس تاریخ میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بلا عذر تاخیر کرنا اور صرف ثواب کی خاطر رمضان تک مؤخر کرنا مناسب نہیں، اور اس میں کئی خرابیاں ہیں جن کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے زکوٰۃ کا سال رمضان سے پہلے پورا ہو رہا ہو لیکن وہ اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور رمضان کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو وہ گنہگار ہو کر فوت ہوگا اور اس کے ذمہ زکوٰۃ کا فریضہ باقی رہ جائے گا۔ اگر زکوٰۃ کا سال رمضان کے مہینے سے پہلے پورا ہو رہا ہے لیکن اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کی اور رمضان کا مہینہ آنے پر اس کا مال کسی طرح کم ہو گیا، مثلا اس نے خرچ کر لیا اور پھر جب رمضان میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی تو کم مال کی زکوٰۃ ادا کی، اور جتنا مال سال پورا ہونے کے بعد خرچ ہو گیا اس کی زکوٰۃ ذمے میں باقی رہی۔ اسی طرح اگر سال پورا ہونے کے بعد رمضان کے مہینے میں مال میں اضافہ ہو گیا تو زیادہ مال کی زکوٰۃ دینی پڑ گئی جو کہ اس کے ذمہ واجب نہیں تھی۔ اگر کوئی ہمیشہ اسی طرح کرتا رہا تو حساب اس پر خرابی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ہر عبادت کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کا جو ثواب ہے اس سے محرومی ہوگی۔ شریعت میں ہر عبادت کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کا عظیم ثواب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے کہ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہی لوگ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سبقت کرنے والے کو سبقت ہی کرنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں، عیش و آرام والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور جب سال پورا ہونے کے بجائے اس کو کسی دوسرے مہینے کے لیے مؤخر کیا جائے گا تو اس کی فضیلت سے محرومی ہوگی۔ جب سب لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے اور دوسرے دنوں میں نہیں کریں گے تو سال کے 11 مہینے غریبوں کو اپنی ضروریات پوری کرنا مشکل ہوگا، اور سال کے 11 مہینوں میں ان کی ضروریات کا انتظام مشکل ہوگا۔ رمضان المبارک کو زکوٰۃ کے لیے خاص کر لینے کی وجہ سے ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ہر شخص کو رمضان ہی میں جلد از جلد اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور جب کوئی صحیح مصروف سامنے نہیں آتا تو کسی نہ کسی کو دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ صحیح مستحق بھی ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے میں رسمی غریبوں اور بھکاریوں کا ایک سیلاب امٹ آتا ہے اور پھر لوگ انہی پیشاوری کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسی طرح اصل مستحق نظروں سے پوشیدہ اور محروم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال بھر میں مستحقوں کو تلاش کرنا بھی آسان ہے اور صحیح وقت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے لیے ہر شخص کو رمضان کی تخصیص کرنا غلط ہے۔ ہر شخص کو اپنے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ کرنی چاہیے اور اپنے سال پورا ہونے کی تاریخ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کا سال رمضان ہی میں پورا ہو رہا ہو تو پھر رمضان میں دینے میں بھی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں اپنی تفصیلی حالات اہل علم کے سامنے رکھ کر شرعی حکم معلوم کر لیا جائے۔ بعض روایات سے جو رمضان میں صدقہ و خیرات اور سخاوت کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔